اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ راستہ بتلایا، ہر وہ طریقہ بتلایا، ہر وہ اعمال بتلائے جن اعمال کو یہ امت اپنانے لگ جائے، اللہ کی قسم ہے تمام بدعات سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل علی اللہ کی اہمیت بتلائی۔ توکل علی اللہ اور ماہ سفر، جس مہینے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ سفر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے آپ میں ایک مظلوم مہینہ ہے، جس مہینے میں کئی لوگوں نے توہم پرستی کی بنیاد پر اور کئی لوگوں نے اپنے عقیدے کی بگاڑ کی بنیاد پر اس مہینے کو منحوس قرار دے دیا ہے، اور اس مہینے کو لوگوں نے یہ بنا دیا کہ جب ماہ محرم آتا ہے تو محرم میں بھی کام نہیں بنتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگوں نے اس کا نام کہا کہ سفر نہیں بلکہ یہ سیفر ہے، یعنی انسان اس میں جو اعمال کرنا ہے، یا کوئی نئی دکان کی اوپننگ کرنا ہو، یا شادی بیاہ کے معاملات ہو، یا کوئی بزنس میں پیسے ڈالنے کے معاملات ہو، یا انسان کی زندگی کی کوئی بھی اچیومنٹ کیوں نہ ہو، اس مہینے میں کرنے کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے توکل علی اللہ کی اہمیت قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر بیان کی کہ توکل علی اللہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک مومن کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے، اور اسے توکل ایسے ہو کہ وہ بغیر کسی سوچے سمجھے کے اسباب اپنائے فوراً توکل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ توکل ایک ایسا ہتھیار ہے مومن کا کہ وہ مومن جب اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، اللہ پر توکل کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ جو راستے نہیں بننے والے ہیں وہ راستے بھی کھول دیتا ہے۔ جو کام نہیں ہونے کے ہیں، انسان نا امید ہو چکا ہوتا ہے کہ اب میں اس کے آگے کچھ نہیں کر سکتا، یا میں اس کے آگے کوئی کام نہیں کر سکتا، یا اس کے آگے میری ہمت جواب دے جا چکی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہارے لیے راستے کھول دیں گے، اور ایسے راستے کھولیں گے، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم تمہیں ایسی جگہوں سے رزق دیں گے، ہم تمہیں ایسی جگہوں سے مال دیں گے، ایسی جگہوں سے تمہاری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی بڑی بڑی بیماریاں، ایسے بڑے بڑے مسائل جس سے انسان نا امید ہو چکا ہو، جس سے انسان روپیہ پیسہ سب کچھ ہونے کے باوجود بیماریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا علاج ہی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ پر بھروسہ رکھ کے
اللہ پر توکل رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اسے اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اور وہ ذات مجھے کبھی اکیلا تنہا ہونے نہیں دے گی، جس طرح سے انبیاء کو کبھی اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو وہ ذات کو پر یقین آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو منٹوں میں درست کر دیتا ہے۔ ایسی کئی مثالیں جس میں ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ دیا، کہا کہ اس کا علاج ہو نہیں سکتا، لیکن اس توکل کی وجہ سے کئی دنیا میں ایسی مثالیں پیدا ہوئی، کئی ایسی مثالیں بنی کہ اللہ نے ان کی بیماریوں کو، ان کے اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ آج دیکھیں پوری دنیا کا ایک محور یہ بن چکا ہے، پوری دنیا مال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے، ہر ایک کی تمنا، ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی آرزو یہ ہے کہ وہ مال کس انداز سے کما لے جائے۔ آج دیکھ لیں دنیا کے اندر انسان کی تگودو، انسان کی محنتیں، انسان کے سب کچھ، اس کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ کس لیے؟ اسٹیٹس کے لیے، اپنے بلبوتے پر اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی اولاد کو اچھی زندگی دینے کے لیے، اپنے آپ کو بڑی گاڑیوں میں گھومنے کے لیے، مال کمانے کے لیے، دولت کے پیچھے انسان اندھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے کے لوگ کیا تھا، پہلے لوگ جینے کے لیے کچھ کما لیا کرتے تھے، آج صرف کمائی رہے جینے کے لیے، یعنی الٹا ہو چکا ہے معاملہ۔ ایسے وقت میں جہاں پر انسان کو یقین نہیں ہے کہ میں اگلے سال میرے ساتھ کیا ہوگا، میں رہوں گا بھی یا نہیں رہوں گا، اگلے سال تو دور کی بات، انسان ایک پل کی خبر نہیں رکھ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ حالات کیا کیسے ہونے والے ہیں، کیا اس کے حالات کیا ہوں گے، کہ کس طور پر اس کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، لیکن انسان نہیں جانتا، اس کے باوجود بھی اسے یقین نہیں ہے، اور وہ اللہ پر توکل کیے بنا، اللہ پر بھروسہ کیے بنا انسان پوری دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے رہ دیتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں جب مال آ جائے گا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ ہو جائے گا، اور یہ امت تباہی کی طرف چلی جائے گی۔ اسی لیے قرآن بھی کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ لوگوں یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ بن جائے، اسی مال کے لیے تم لوگ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دو گے، اللہ پر تمہیں یقین نہیں رہے گا، اللہ پر تمہیں بھروسہ نہیں رہے گا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ کبھی کبھی انسان محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد وہ پھل نہیں ملتا ہے، کچھ سالوں کے بعد بیٹھا بیٹھا ہے، کوئی زمین لیا ہوا تھا، 1,00,000-2,00,000 میں خریدا تھا، وہ زمین کروڑ روپے میں بک گئی۔ ایسے کئی لوگ ایسی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ ان کی زمینوں کی قیمتیں کچھ نہیں تھی، پوری 50 سال محنت میں لگا دیا لیکن مالدار بن نہیں سکا، صحیح طور پر کھا پی نہیں سکا، اپنے اولاد کو صحیح طور پر پال نہیں سکا، پوری غربت میں زندگی گزاری، مرتے مرتے کوئی ایسی چیز مل گئی یا کوئی ایسا اللہ نے راستہ کھول دیا کہ پھر وہ انسان کروڑ پتی بن جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم دیں گے، لیکن ہم ایسی جگہ سے دیں گے، ایسے وقت میں دیں گے کہ تم گمان بھی نہیں کرو گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پر توکل ایک مومن کو ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ایک مومن کو ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کا معاملہ آیا، غزوہ احد ایک ایسا غزوہ جس غزوے کے اندر ایک معمولی سی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی گئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک جگہ پر کھڑا کر دیا گیا تھا، وہ صحابہ اجتہادی غلطی کی بنیاد پر وہاں سے اتر گئے، کچھ صحابہ وہیں پر ٹہرے رہے، پھر اس کے بعد اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے،
اور 70 سے زائد صحابہ اور کئی صحابہ زخمی حالت میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، ایسے وقت میں صحابہ اکرام مدینہ کی طرف آ گئے۔ جب وہ جنگ ختم ہو گئی، جیتی ہوئی جنگ ہار کے قریب پہنچ گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جنگ ہار دی گئی، لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، وہ جنگ مسلمانوں نے جیتی۔ لیکن ابو سفیان نے خالد بن ولید کی مدد سے اس پر دوبارہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں اللہ کے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، تمہیں اپنی تعداد پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، تمہیں اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، تمہیں اللہ پر یقین ہونی چاہیے۔ اگر اللہ پر تم توکل کرو گے، اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ تم جیتی ہوئی ہاری ہوئی جنگ پھر دوبارہ جیت سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے یہ تعلیم دی کہ لوگوں، توکل کا مطلب آج بھی بہت سارے لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ بغیر سبب اپنائے کے توکل۔ انسان گھر میں بیٹھ جائے اور کہے کہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ کھلائے گا، اللہ پر مجھے توکل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اناج دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے گھر میں آنا بٹھائے بٹھائے پیسہ روپیہ پہنچا دے گا، یہ بالکل غلط مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واقعات میں یہ بتلایا کہ لوگوں، پہلے اسباب اپناؤ، پھر توکل کرو، اللہ خود بخود راستے کھول دے گا، اللہ خود بخود تمہاری زندگیوں میں خوشیاں عطا کرے گا۔ آپ دیکھیں، جب غزوے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مکہ کے اندر اعلان کر دیا گیا، کہا کہ جو کوئی محمد کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 سے زائد احمر اونٹیں، لال اونٹ انہیں عطا کی جائیں گی، 100 اونٹیں انعام میں دی جائیں گی، محمد کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ بیٹھے نہیں رہے، مکہ کے اندر یہ نہیں کہا کہ میں اپنے گھر پر رہوں گا اور میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پر توکل ہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مکہ کے اندر حالات بگڑ رہے ہیں، مکہ کے لوگ میرے جان کے دشمن بن چکے ہیں، میرے رشتہ دار میرا خون چاہتے ہیں، میرے رشتہ دار مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کو اپنے اگر دھوکہ دیں، اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان کے لوگ، اپنے بھائی بہن تکلیف دیں، وہ تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ دوسرا کوئی تکلیف دے۔ کیوں؟ کیونکہ اپنوں کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی بے بس ہو چکے، اللہ کے نبی کو اتنا تکلیف دی گئی، اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں سے ہمیں ہجرت کرنا چاہیے۔ مکہ سے نکل کر غار میں جا کر چھپ گئے، غار کے اندر جا کر چھپ گئے، اور اس غار میں چھپنے کے بعد ساتھ میں حضرت ابوبکر کو لیا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ہم جس غار میں چھپے ہوئے تھے، اس غار کے قریب ہم نے کسی جانور کو آتے ہوئے دیکھا، یعنی کسی گھوڑے کو آتے ہوئے دیکھا، کسی سوار کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں اپنی نگاہوں سے اس کے پیروں کو دیکھ رہا تھا، دشمن اتنا قریب آ چکا تھا، اگر صرف اس جال کو اس طرح ہٹا دیتا تو ہم نظر آ جاتے۔ جب میں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو پکڑ لیے گئے، اللہ کے نبی دشمن نے ہماری غار کو دیکھ لیا، اللہ کے نبی ہم مارے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اے ابو بکر، ہم صرف 2 نہیں ہیں بلکہ ہم 3 لوگ ہیں، ہم 3 ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں اور آپ ہی تو ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ جو غار کے منہ پر آیا ہوا سوار، غار کے منہ کے قریب آیا ہوا دشمن، وہی رہ کر پورے پہاڑ کو دیکھتا رہا، پورے پہاڑ پر چکر لگاتا رہا، لیکن جہاں کھڑا تھا وہیں پر اسے غار کا وہ سرا نظر نہیں آیا۔ یہ اللہ نے ان کے اوپر یہ چیزیں داخل کر دی۔ تو اللہ پر اگر یقین ہوگا، اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ لیکن بیماریاں ہوں یا کوئی بھی مصیبت کیوں نہ ہو، اس کے لیے اسباب اپنائیں۔ بیماریوں کے لیے دواؤں کا انتظام کریں، دوائیاں کھاتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود ان بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ خود بخود ان پریشانیوں کو دور کہتا ہے. اسی لیے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, ایک صحابی رسول آئے, آ کر انہوں نے کہا, کسی دوسرے علاقے سے آئے ہوئے تھے, آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, میں ابھی اونٹ سے آیا ہوا ہوں, ابھی میں نے اونٹ کو نہیں باندھا ہے, اور مجھے اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ پر مجھے کانفیڈنس ہے, اللہ پر مجھے توکل ہے کہ میرا اونٹ کہیں نہیں جائے. اللہ کے نبی نے کہا فوراً یہاں سے اٹھو, جاؤ جا کر اس اونٹ کو باندھو, اونٹ کے باندھنے کے بعد تم اللہ پر توکل کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جانور کی حفاظت کرے, تمہاری جانوروں کی حفاظت اللہ کرے گا, لیکن پہلے تمہیں اسے اس کی نکیل کو باندھنا ہوگا, یعنی اس کی رسی کو باندھنے کے بعد اللہ پر تمہیں توکل کرنا ہوگا. اس سے پہلے توکل کرو گے تو یہ احمقانہ چیز ہوگی. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایسی کئی مثالیں دی. آج ہماری مائیں بہنیں بھی کوئی پریشانی آ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, فوراً گھبرا جاتی ہیں. کئی بچیاں تو ایسی ہیں کہ ٹینشن کی وجہ سے یا کسی چھوٹی معمولی پریشانی یا معمولی تکلیف کی وجہ سے خودکشی کر لیتی. ابھی 4 دن پہلے یہی کسی کالج کے اندر 10ویں کلاس کی طالبہ, جو سوشل میڈیا میں لوگ جو آپس میں چیٹ کرتے ہیں کہ ساتھیوں نے دوستوں نے چیٹ کچھ کیا, اس کے اوپر وہ ناراض ہوئی, اسکول کے اندر کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی استاد نے ڈانٹ دیا, تو اس وجہ سے وہ بچی جاتی ہے, جا کر 4تھے منزلے سے اوپر سے نیچے کود جاتی اور اس دنیا سے چلی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی معمولی پریشانیوں سے انسان اللہ سے امیدیں چھوڑ دے. اب اس کے بعد میں کیا کروں گا, اب میری زندگی کیسے چلے گی, انسان ٹینشن لینے کے بعد اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, اگر کسی کی وائف اس دنیا سے چلی گئی بڑھاپے کی حالت میں یا آخری ایام میں, آپ دیکھیں اکثر مرد اس کے بعد جلدی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے اسباب یہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنے دل میں خیال پیدا کر لیتا ہے, اب اس کے بعد مجھے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے, اب میرا کیا ہوگا, یا فلاں فلاں ٹینشن کی وجہ سے انسان جو ہے مر جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں اللہ پر توکل رکھو, اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ پر یقین رکھو. اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسے راستے پیدا کرے گا, ایسے حالات پیدا کرے گا کہ تمہاری پریشانیاں بھی دور ہوں گی, تمہاری بیماریاں بھی دور ہوں گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے فلاں بڑی بیماری ہے یا مجھے کوئی ایسی چیز ہے, کہتے ہیں کہ بھئی اب وہ بیماری جائے گی نہیں, اس وجہ سے جو احتیاط ہے اس کو چھوڑ دو تاکہ جلدی چلے جائے. ایسا نہیں ہے. انسان اگر احتیاط کرتا رہے گا اور ان گولیوں کا, ان چیزوں کا اہتمام کرتا رہے گا, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا, تمہاری زندگیوں کو لمبی کر دے گا, تمہاری حالات کو درست کر دے گا. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے جو چل پھر نہیں سکتے, وہ لوگ خانہ کعبہ پہنچ جاتے ہیں اور پہنچ کر عمرہ بھی کر لیتے ہیں, واپس لوٹ کر بھی آئے. بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو ہٹے کھٹے ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد وہاں سے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے فیصلے ہوتے ہیں. تو انسان کو اللہ پر توکل رکھنا چاہیے. اور عورتوں کے اندر ایک مثال جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر دی, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جب مریم علیہ السلام جب حاملہ ہوئیں, اللہ کے حکم سے جب وہ حاملہ ہوئیں, ان کے پیٹ میں حضرت اسماعیل پل رہے تھے. ایسے حالت میں ہماری مائیں جانتی ہیں کہ وہ کتنے تکلیف کا وقت ہوتا ہے حمل کے وقت میں, اور ایسا معاملہ جب بچہ پیٹ میں ہو, ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ماں کتنی دشواریوں سے گزرتی ہے. اور حضرت مریم کا معاملہ تو ایسا تھا کہ بغیر شوہر کے حاملہ ہو چکی تھی. اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے اللہ نے انہیں اولاد سے مال و مال کیا تھا. تو کئی لوگوں کے تانے تھے, کئی لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے تھے. حضرت مریم پر انگلیاں اٹھائی جا رہی تھی کہ یہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ یہ کہاں سے آیا. اس کے بعد ناراض ہو کر حضرت مریم کو حکم دیا گیا کہ اے مریم آپ جائیں, جا کر فلاں چٹیل میدان میں ایک کھجور کا درخت ہے, اس کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائیں, اور وہاں پر جانے کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے
کہ چٹیل میدان، آپ جانتے ہیں جو لوگ حج عمرہ کرتے ہیں، حج کو عمرے کو گئے وہ لوگ جانتے ہیں عرب کے اندر ریتیلے زمینیں ہوتی ہیں تو میلوں میل تک ایک درخت نظر نہیں آتا، میلوں میل تک ایک انسان نظر نہیں آتا، پانی پینے کے لیے ترس جاؤ گے پانی نہیں مل پائے گا چٹیل میدانوں میں۔ تو حضرت مریم کہتی ہیں جب وہ حضرت مریم اس درخت کے پاس گئیں تو ان کو کھانے اور پینے کی ضرورت پڑی، کیونکہ انسان ہے انہیں کھانے پینے کی ضرورت پڑی۔ اللہ نے کہا اے مریم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے۔ آج چند مہینے کام نہیں چلا یا کوئی بزنس میں نقصان ہو گیا، انسان سوسائڈ کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو کچھ کر لیتا ہے یا پٹریوں میں جا کر سو گیا یا اپنے آپ کو اوپر سے گرا دیا یا آئی پی اٹھا کر بھاگ گیا۔ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں اللہ کی قسم اللہ کی ذات پر یقینی نہیں رکھتے، اللہ کی ذات پر انہیں ایمان ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ کی نفس کے قاتل بنے پھرتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے مریم آپ جائیں، جا کر وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، آپ جا کر اس کھجور کے درخت کو ہلائیں، جیسے ہلاؤ گی رُطَبًا جَنِيًّا، ایسے کھجور گریں گے جو رطب کچے ہوں گے، وہ کھجور میں رس ہوگا وہ رس کو کھا لینا، وہ کھجور کھا لینا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور پھر پانی مارو گی تو وہاں سے چشمہ نکل جائے گا، اور وہ پانی پینا اور وہ جو کھجور کے درخت کے کھجور کھانا اور جو ہے وہیں پہ رہنا۔ آپ دیکھیں مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ عورت جب حمل سے ہو اور 5-6 مہینے کے حمل ہو، ایسے وقت میں عورت محنت کا کام نہیں کر سکتی ہے، عورت کا چلنا پھرنا دور ہو جاتا ہے اور پریشان رہتی ہے۔ اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اور جو لوگ کھجور کا درخت دیکھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ گھاما پہلوان بھی آ جائے، کوئی بڑا سا بڑا پہلوان بھی آ جائے، کھجور کا درخت ہلا نہیں سکتا۔ کھجور کا درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مثال ایمان سے دی گئی کہ ایمان ویسا مضبوط ہو، وہ کسی کے ہلانے سے نہیں ہلتا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اے مریم آپ کو ہلانا پڑے گا اس کھجور کے درخت، تبھی جا کر اللہ پھل دے گا۔ اللہ چاہتا تو بغیر کچھ محنت کرائے کہ فوراً پھل ان کے گود میں پڑ جاتے کھجور۔ اللہ نے کیا کہا کہ آپ صرف کوشش کرو، پھل دینا میرا کام۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کو اسباب اپنانا چاہیے، اللہ خود بخود روزیاں دے دے، اللہ خود بخود روزیاں دے گا، اللہ خود بخود مسائل کو آسان کرے گا۔ حالانکہ بات معلوم ہے کہ وہ ہلا نہیں سکتی، کھجور کے درخت کو ہلا نہیں سکتی، صرف انہوں نے ہاتھ رکھا، دیکھا کہ پورے کھجور ان کے گود میں پڑے ہوئے، وہ بھی کیسے کھجور؟ اللہ نے رطبًا جنیّا، ایسا کھجور جو اد کچا ہو۔ عرب کے اندر اد کچا کھجور جو ہوتا ہے اس کے اندر رس ہوتا ہے، وہ 1-2 کھا لیے جائیں تو وہ کھجور کے کھانے سے آپ کی بھوک مٹ جائے گی۔ اسی لیے عرب آج بھی کیا کہتے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا اگر روک دے ایکسپورٹ امپورٹ سے تو اس کے باوجود بھی ہم زمزم اور کھجور سے اپنا گزارا گزار لیں گے۔ اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے اس کے اندر۔ تو بتلانا مقصود یہ کہ توکل اللہ پر اگر ہوگا، اسباب نہیں ہوں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے اندر ایسے مسائل آئیں گے کہ اس کے بعد اللہ ایسا آسانیاں ہی پیدا کرتا چلا جائے گا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ جو بھی تکلیف آئے گی، جو بھی مصیبت آئے گی، وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ چاہے گا تو تکلیف دے گا۔ آپ دیکھیں ہود علیہ السلام 1,24,000 انبیاء کرام سے زائد لگ بھگ آئے اس دنیا کے اندر۔ اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی کا معجزہ دیا، جادوگروں کے سامنے جب جیسے ہی لاٹھی مارتے وہ ہنستا بن جاتا تھا اور ہاتھ جو ہے چمکنے لگتا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ڈاکٹری عطا کی تھی، کسی اندھے پر ہاتھ پھیر دیتے آنکھیں آ جاتی، کسی کوڑ والے پر ہاتھ پھیر دیتے ہاتھ اچھا ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کو اللہ نے اونٹنی عطا کی، وہ بھی ایسی اونٹنی جو حاملہ تھی، پہاڑ سے نکل کر آ گئی۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی ایک اونٹنی، وہ بھی حاملہ اونٹنی۔
اللہ نے کہا کہ معجزہ تھا صالح علیہ السلام. لیکن ہود علیہ السلام سورہ ہود پڑھ کر دیکھیں, کہتے ہیں کہ سورہ ہود کو پڑھنے سے ہود علیہ السلام کا تاریخ میں کہیں بھی کوئی معجزہ نظر نہیں آتا. تو علماء نے کہا کہ سورہ ہود کے پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ پوری قوم کے لوگ شرک کرنے لگے. تو ہود علیہ السلام نے کیا کہا جب ان کے لوگ مخالف ہو گئے؟ تو ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے چیلنج کیا, کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, تم پورے کے پورے مل جاؤ, تم پورے کے پورے اکٹھا ہو جاؤ اور مجھے تھوڑا ذرہ برابر بھی موقع نہ دو مجھ پر جو ہے انہم یکیدون کیدا, کہ میرے خلاف تم چال بازیاں کرنے لگو, میرے خلاف تم بغاوتیں کرنے لگو, مجھے جان سے مارنے کی کوشش کر لو, میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو, مجھے اللہ پر بھروسہ ہے, میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. ہود علیہ السلام نے کیا کہا قوم کے سامنے؟ ایک آدمی پورے علاقے میں قوم کے سامنے چیلنج کرے کہ پورے مل کر بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, تو اس پر اللہ نے انہیں بات کہی کہ اے ہود, آپ لوگوں سے کہو کہ پوری قوم کے لوگ ایک جگہ ایک طرف ہو جائیں اور آپ اکیلے تنہا ہو اور اللہ کی دعوت کو پیش کرو, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, پورے لوگ مل کر بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں. اور ان سے کہو کہ مجھے موقع بھی مت دو, جو نقصان پہنچانا چاہتے ہو پہنچاؤ, لیکن مجھے کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں. تو علماء نے کہا کہ یہی ان کا معجزہ تھا, توکل علی اللہ, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ, اللہ پر یقین, اور ایسا یقین کہ اللہ کی قسم ہے کہ انسان کو انبیاء جیسا توکل اگر لاؤ گے, اللہ پر اگر یقین کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کے اندر خوشیاں لائے. ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری حالت یہ کہ نہیں مول صاحب, یہ پورا مہینہ بے پارا نہیں ہے, ہوا کا مہینہ, سفر کا مہینہ, اور پتہ نہیں ہندو ایسا نہیں کہ یہ مہینے میں کچھ نہیں کرتے, بے پار نہیں چلتا, یا جو ہے اس مہینے میں شادیاں ہی نہیں کرتے, شادی حال خالی پڑے ہوئے نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کریں گے, تو لوگوں نے کہا ماہ سفر نہیں ہے بلکہ یہ صفر ہے, جو بھی بزنس اس مہینے میں کیا جائے گا وہ صفر ہو جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں گے اس مہینے میں لوگ شادیاں بھی نہیں کرتے, بزنس بھی نہیں کرتے, اور اچھے کام بھی نہیں کرتے. اور توہم ذہنوں میں خیال کیا ہے کہ نہیں, یہ مہینے میں بیپار نہیں ہوتا, یہ مہینے میں کامان نہیں بنتے, یہ سفر کے مہینے میں اللہ کی قسم ہے کام اچھے نہیں ہوتے. اللہ کی قسم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ابن آدم کہتا ہے اللہ کو گالیاں دیتا ہے. وہ گالیاں کیسے دیتا ہے؟ وہ یہی کہ کسی مہینے کو برا بھلا کہے. اللہ نے پیدا کیا ہے, محرم بھی اللہ کا, سفر بھی اللہ کا, ربیع الاول بھی اللہ کا, ربیع الثانی بھی اللہ کا, ہر مہینہ اللہ کا ہے. تو اگر کسی مہینے کو ہم یہ کہیں کہ یہ منحوس مہینہ, اس مہینے میں کام نہیں ہوتا, یہ اللہ کو گالیاں دینے کے برابر ہے. اللہ سے دعا کریں. آپ دیکھیں اللہ پر اگر یقین ہے, ابھی حالیہ ایام میں اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرمائے, فلسطین کی بیواؤں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین انہیں بھوک کے ذریعے سے آزما رہا ہے, جیسے اللہ نے دوسرے پارے کے دوسرے صفحے میں کیا کہا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ہم کبھی تمہیں ڈر کے ذریعے سے آزمائیں گے, دوسروں کا خوف تمہارے اوپر ڈال دیں گے, اور من الجوع, کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے. آج فلسطین بھوک کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں جنتیں نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی ان پریشانیوں کو دور فرمائے, اللہ ان کی ان مصیبتوں کو دور فرمائے. اور جب پوری دنیا ایک طرف خاموش ہو, جہاں ان کے کھانے پر پابندی لگا دی جائے, جہاں ان کے پانی کو برباد کر دیا جائے, ان کے بارڈروں پر تالے لگا دیے جائیں, ایسے وقت میں بھی اللہ اگر رزق پہنچانا چاہے تو سمندروں کی لہروں کو ان کی طرف پھیر دے. ابھی آپ سوشل میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا, مصر کے ایک نوجوان نے کیا کیا, دیکھا کہ جب اسرائیل, ابھی پرسوں کی پارلیمنٹ میں اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ ہم رافع بارڈر اور اسی طریقے سے فلسطین کے اس علاقے کو یہودیوں کے قابض میں لانے کا اعلان کرتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کے جتنے فلسطینی مسلمان ہیں وہاں سے بھگا دیے جائیں. ایسے وقت میں ایک مصری نوجوان نے کیا کیا, دیکھا کہ کیسے میں فلسطینیوں کی مدد کر سکتا ہوں.
اس نے ایک خالی باٹلوں کو اکٹھا کیا، پھر اس میں آدھے باٹل میں اناج، کسی میں چاول، کسی میں دال ڈال کے اس میں ایک چھوٹی سی چٹھی لکھی کہ اے اللہ تو میری اس مدد کو فلسطین کے مسلمانوں تک پہنچا۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ غازہ جو بارڈر ہے، غزہ جو ہے، فلسطین کا سمندر اور مصر ایجپٹ کا سمندر ملا ہوا ہے۔ فلسطین کے سمندر سے، غزہ کے سمندر سے مصر کا سمندر ملتا ہے، اور لہریں جو ہوتی ہیں وہ غزہ سے مصر کی طرف جاتی ہیں۔ اور سمندر کا اصول کیا ہے؟ جب لہر جس لہر پر ہوگی وہ مال اس کی طرف چلا جائے، یعنی کشتیاں بھی لہر جس کی طرف ہوگی اس کی طرف جائیں۔ اب پھینکنے، اناج ڈالنے والا کہاں سے ڈال رہا ہے؟ الٹا مصر سے پھینک رہا ہے، جہاں سے سمندر کی لہریں ویسی جانی ہے، تو مال ادھر نہیں آ سکتا، کوئی چیز ادھر نہیں آ سکتی ہے۔ لیکن اس نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اے اللہ میں ایک مسلمان کی مدد کر رہا ہوں، اللہ میری اس امانت کو اس تک پہنچا۔ اس نے بوتل پھینکا، اس کے بعد پوری دنیا نے اس کے اس عمل کو سہرایا، اللہ نے ان بوتلوں کو غزہ کے مسلمانوں کے ہاتھ میں پہنچا دیا، جبکہ اسباب نہیں ہے، لہر ایسی جا رہی ہے، ادھر سے پھینکا جائے تو ادھر ہی چلا جائے، لیکن وہ باٹلیں اللہ رزق جو ہے ان تک پہنچا رہا ہے سمندر کے ذریعے سے۔ اسباب بند، پورے رافا بارڈر بند، اور اسرائیل پوری کوششیں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے انہیں اللہ تعالیٰ روزی دینا چاہے تو کہاں سے عطا کرتا ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسے نیک لوگ ہیں، وہ انسان کیا سوچ کر اس نے عمل کیا ہوگا کہ ایک آدھا کیجی اناج، یہ 1 کیجی اناج اللہ کی راہ میں اس نے کتنی نیک نیتی سے پہنچایا ہوگا کہ وہ باطلیں ان تک پہنچ گئے۔ اللہ، آج بھی اللہ تعالیٰ اسے معجزے عطا کرتا ہے، بس ہماری کمی ہے۔ اللہ سب سے پہلے میری حفاظت فرمائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان، لاکھوں کما رہے ہیں اس کے باوجود بھی سکون نہیں، انسان پریشانی کی زندگی میں جی رہا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، سکون زندگیوں سے ختم ہو چکا۔ اللہ پر یقین پیدا کرو، اللہ پر توکل پیدا کرو، اللہ تعالیٰ راستے خود بخود کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ بار الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری ذات پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ توکل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ایمان جو ہے صحابہ والا ایمان نصیب فرما۔ اللہ انبیاء نے جیسے اس پر توکل کیا، اللہ جو ان کے اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تو انہیں ان کو مدد کرتا رہا، اللہ ہمارے اندر بھی ویسے جذبہ ایمانی عطا فرما، توکل اللہ عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔